بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ صدی بیان کرتے ہیں کہ غریب شخص کے بچے کے دانت نکلنا شروع ہوئے تو وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس کے دانت نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور کل یہ مجھ سے روٹی مانگے گا، جبکہ اپنا حال تو یہ ہے کہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اس نے بچے کے کھانے پینے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں مشورہ کیا تو اس نے نہایت پر اعتماد لہجے میں کہا کہ تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اس کے کھانے پینے کے ذمہ دار ہوگے تو تم اسے مار دو گے۔ جس نے اسے دانت عطا کیے ہیں وہ یقیناً اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ جب کوئی شخص غلام خریدتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہے؟ کیا تم اللہ عز و جل پر اتنا بھی بھروسہ نہیں رکھتے کہ جتنا ایک غلام کو اپنے آقا پر ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ دل کا ہوس سے پاک ہونا ہے، اور جب انسان کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے نزدیک مٹی اور سونا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے دل کو یہ پاکیزگی حاصل نہ ہو تو اس کا حال افریدون جیسا ہوتا ہے جو ایک ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود مزید ممالک پر قبضہ کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ حضرت شیخ سعدی اس حقایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کا دل ہر طرح کی دنیاوی خواہشات سے پاک ہو اور اس کا اللہ عز و جل پر یقین کامل ہو تو کوئی بھی کام اس کے لیے ناممکن نہیں۔ اللہ عز و جل تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور تمام مخلوق کا رزق اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ جب رزق کا ذمہ داری اس کی ہے تو پھر ہم اس پریشانی میں خود کو کیوں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ میں فلاں وقت کیا کھاؤں گا یا میرا بچہ کیا کھائے گا؟ اسی سوچ نے ہمیں مختلف قسم کے وسوسوں اور فتنوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اسی فکر میں ہم اللہ عز و جل سے غافل ہو گئے ہیں۔